متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اماراتی صدر کا خیر مقدم کیا۔ مہمان کے اعزاز میں ایئرپورٹ پر استقبالیہ تقریب ہوئی۔ دونوں ملکوں کا ترانہ پیش کیا گیا۔ مسلح افواج کے چاق چوبندستے نے گارڈ آف آنر دیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے طیاروں نے معزز مہمان کے طیارے کو حصار میں لیا تھا۔ اماراتی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں کی، جس میں تعلقات کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی۔ صدر UAE کے دورے کے موقع پر اسلام آباد کی سڑکوں کو دونوں ملکوں کے پرچموں، خیر مقدمی بینرز اور تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کی دوستی پر خصوصی نغمہ بھی جاری۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان دورہ مکمل کر کے وطن روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم۔ کہا، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ UAE کے قابل احترام صدر کا پہلا سرکاری دورہ باعث فخر ہے۔ انہیں پاک سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ اشتعال انگیز پرتشدد تقاریر کے لیے برطانوی سرزمین کا استعمال۔ پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈی مارش جاری۔ شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، امید کرتے ہیں برطانیہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر احتجاج میں مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ حکومت نے زور دیا کہ برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان امید کرتا ہے برطانیہ ایسے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ PTI برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر کو اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی۔ خاتون نے اشتعال انگیز گفتگو کے دوران کہا، کوئی بھی فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دے گا۔ اشتعال انگیزی سیاسی اختلاف نہیں، برطانیہ کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کر دیا، چاہتے ہیں برطانیہ ایکشن لے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا رد عمل۔ بلال اظہر کیانی نے کہا، PTI احتجاج کی آڑ میں اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یہ ملک میں انتشار پھیلاتی اور ریاست پر حملے کرتی ہے۔ امید ہے برطانیہ ایکشن لے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا، ملک اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، منظم مہم چلائی جاتی ہے۔ یہ لوگ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ سہیل آفریدی پنجاب اسمبلی میں PTI پارلیمانی پارٹی سے ملاقات اور اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ڈیپٹی اسپیکر نے کہا، وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کو پنجاب کا مہمان قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کو پنجاب اسمبلی آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سہیل آفریدی کی کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود، یاسمین راشد، عمر چیمہ سے بھی ملاقات متوقع۔ 9 مئی کو گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں محمود الرشید کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے PTI رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کو قید، جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کا سازش کی میٹنگ میں موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ملزمان کے خلاف فورنزک رپورٹس بھی پیش کی گئیں۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ افغان سرزمین سے ہمسایہ ممالک پہ دہشت گردی جاری۔ تاجک سرحدی افواج کی قومی سلامتی کمیٹی کے مطابق افغانستان سے دراندازی کرنے والے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار جان سے گئے۔
दहशत गर्दों का मकसद ताजिक फौज की चेक पोस्ट को निशाना बनाना था। दहशत गर्दों से मिलने वाला असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। ताजिक हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान से एक माह में होने वाला ये तीसरा हमला था। तालिबान हुकूमत ताजिक अवाम से मुआफी मांगे। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। आइंदा अफगानिस्तान से होने वाली किसी भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एएसपी शहरबानो नकवी ने गलत ऑपरेशन करने पर पुलिस स्टेशन बुलाया और मरीजा को रकम वापस करने के लिए दबाव डाला। लाहौर के डॉक्टर अली जैनुल आबिदीन का इल्जाम, दावा किया आंख का ऑपरेशन कराने वाली मरीजा पहले ही 4 लाख रुपए ले चुकी थी, जबकि ऑपरेशन सिर्फ 1.5 लाख रुपए में किया गया था। इसके बावजूद शहरबानो नकवी ने रकम दोबारा देने के लिए दबाव डाला। डॉक्टर का इल्जाम है मरीजा पुलिस की जोर जबरदस्ती से अब तक 7.5 लाख रुपए ले चुकी है। एएसपी शहरबानो ने डॉक्टर के हिरासा करने के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, डॉक्टर अली जैन मेरे दफ्तर एक बार आए थे तो मैंने उन्हें मरीजा से मामला तय करने का कहा था। पंजाब में जुराइम में नुमाया कमी। सीसीडी के आदाद शुमार के मुताबिक कत्ल के केसेस में 43, डकैती के वाकयात में 72% की कमी देखी गई। राहजनी में 66%, गाड़ियां छीनने के वाकयात में 92%, मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात में 63% और गाड़ी चोरी की वारदातों में 71% की कमी है। अगर पटवारी वक्त पर काम करते तो ये मसले पैदा ना होते। सिस्टम को बाईपास करेंगे तो मसले जन्म लेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। कब्जे वापस करने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तों को फुल बेंच में समाअत के लिए भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर अज खुद कब्जे खत्म कराने का इख्तियार नहीं रखते। कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है, क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करें। गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां। मेयर सखर की क़यादत में बरसी में शिरकत के लिए पैदल काफिला गढ़ी खुदा बख्श की जानिब रवा दवा। काफिले में जयालों की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 1570 पॉइंट्स का इजाफा 1,72,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में आज 28 अरब रुपए के 34। पाक फजाइया के शाहीनों ने 10 मई को भारत को धूल चटाई। राफेल तैयारों को गिराकर उनका गरूर खाक में मिलाया। दुनिया के अखबार और मैगजीन आज भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और खारजा पॉलिसी का बरमला एतराफ कर रहे हैं। नौजवानों को मुसल्लह फौज और फील्ड मार्शल पर फख्र होना चाहिए। यही नौजवान आगे चलकर पाक फौज में अपना मकाम बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान दुनिया भर की तवज्जो का मरकज है और मोदी मायूस होकर अपने जख्म चाट रहा है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। कराची में पुलिस के भेष में डाकुओं ने महंगी गाड़ी छीनी। गुलिस्तान जौहर से 1 करोड़ से ज्यादा मालियत की गाड़ी छीनने की फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान ने पुलिस कैप पहन रखी थी। गाड़ी पर पुलिस लाइटें लगी हुई थी। मुल्जिमान ने अपना तारुफ बतौर AVLC पुलिस एहलकार कराया। मालिक को गाड़ी समेत गुलिस्तान जौहर से अगवा किया। मालिक को स्कीम 33 में उतार कर गाड़ी समेत फरार हो गए। रियासत ने बलूचिस्तान में कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी नहीं अपनाई। झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिले तस्कीर रियासत है। तकसीम का ख्वाब देखने वाले नाकाम हुए। कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर सिंध का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची में डंपर लोगों को कुचल देते हैं, गटर में लोग गिर रहे हैं, लोगों के घरों पर कब्जे हो रहे हैं। मोटरसाइकिलों पर 5,000 से 25,000 रुपए तक के चालान किए जा रहे हैं। सड़कें और ट्रांसपोर्ट ना दो, ये कौन सा तरीका है?
یہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں بدترین کارکردگی ہے، اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پیپلز پارٹی کے میئر کو انتظامی اور مالیاتی طور پر بااختیار کرو تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں لوگوں کو گھر کی دہلیز پر سہولتیں دینے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کہتی ہے جس کی جہاں جتنی اکثریت ہے اس کا وہاں اتنا ہی اختیار ہے۔ اسی فارمولے کے تحت پالیسیز بنائی جائیں گی تو کراچی کا بھلا ہوگا۔ کراچی میں شہری کی گاڑی گھر پر موجود، لیکن 25 دن میں سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 10-10 ہزار روپے کے 2 ای چالان بھیج دیے گئے۔ گاڑی 1987 ماڈل کی ہے اور خلاف ورزی نئی گاڑی پر کی گئی۔ مبینہ طور پر خلاف ورزی کرنے والا بلوچستان آتا جاتا رہتا ہے۔ شہری کا پہلا چالان 23 نومبر کو پنجاب چورنگی کے قریب اور دوسرا 18 دسمبر کو ہب ٹول پلازا سے نکلتے وقت کیا گیا۔ لاڑکانہ میں جدید 600 بیڈ کا اسپتال بیسمنٹ اور 6 منزلوں پر مشتمل ہوگا۔ اسپتال 2 مرحلوں میں تعمیر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اجلاس میں گفتگو، کہا فنڈز کا مسئلہ نہیں، اسپتال 2 سال کے اندر 3 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگا۔ سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 500 روپے اضافے سے 4,73,362 روپے پر پہنچ گئی۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 240 روپے اضافے سے 7,945 روپے کی ہو گئی۔ جنوبی امریکہ سے منگوائی گئی اربوں روپے مالیت کی 97 کلو کوکین پکڑی گئی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پورٹ کنٹرول یونٹ نے کراچی میں ساؤتھ ایشیا پاکستان کنٹینر ٹرمینل پر کارروائی کی۔ کنٹینر وصول کرنے کے لیے آنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ذرائع ANF کا کہنا ہے ساؤتھ امریکہ سے لوہے اور سٹیل اسکریپ کے 7 کنٹینر پہنچے تھے جن کی مکمل تلاشی لی گئی۔ کنٹینر وصول کرنے والے دونوں ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ FIA گوادر کی جیوانی میں کارروائیاں، 1 ماہ کے دوران غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے ایران جانے والے 34 غیر ملکیوں سمیت 257 ملزمان گرفتار۔ ترجمان کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان کو ایران سے غیر قانونی طور پر دیگر ممالک جانا تھا۔ FIA کا ملتان، بہاولپور اور DG خان میں ایکشن۔ انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 6 ملزمان گرفتار۔ امریکہ کا شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں پر طاقتور حملہ، محکمہ جنگ نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی صدر نے پیغام میں کہا انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے گئے، داعش مسیحیوں کو قتل کر رہے تھے۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کا پہلا روز فاسٹ بالرز کے نام، ایشز میں 1 صدی بعد پہلے روز 20 وکٹیں گر گئی۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 110 رنز پر ڈھیر ہوئی، 8 پلیئرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ مائیکل نیسن نے 4، اسکاٹ بولینڈ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پہلی اننگز میں آسٹریلوی ٹیم 152 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ آسٹریلیا نے کھیل کے اختتام تک دوسری اننگز میں 4 رنز بنا لیے، مجموعی برتری 46 رنز کی ہوئی۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز، 50 سے زائد علمی نشستیں ہوں گی۔ سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی اور دیگر زبانوں کے سیشن بھی شامل۔ ادب کے دلدادہ افراد کے لیے کتب میلے کا بھی اہتمام۔ منفرد اسلوب کے شاعر منیر نیازی کی 19ویں برسی، ان کے اردو شاعری کے 13، پنجابی کے 3 اور انگریزی کے 2 مجموعے شائع ہوئے۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ اور خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاکر کے مداح آج ان کی 31ویں برسی منا رہے ہیں۔ پروین شاکر کی شاعری آج بھی ادبی ذوق رکھنے والے افراد میں بے پناہ پسند کی جاتی ہے۔ پروین شاکر کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔